الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذابرة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارا آج کا یہ پہلا سبق جس کا تعلق العقیدۃ التحویہ سے ہے، اس کا پہلا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر کتاب کے متن کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ آج مسلمان کو یہ معلوم نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ عقیدہ کے معنی کیا ہے اور عقیدہ کہتے کس سے، تو اس کو معلوم نہیں. کیوں؟ اس نے سیکھا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں. تو عقیدہ کا جو لفظ ہے یہ عقد سے نکلا ہے. عقد، العقد، عقد کے معنی بندھن ہے، معاہدہ، عہد. عقیدہ کے معنی، عقد کے معنی بندھن، معاہدہ، عہد. اب یہ معاہدہ اور عہد چاہے دو افراد کے درمیان ہو، جیسے عقد نکاح ہوتا ہے، یا قوموں کے درمیان ہو، یا جماعت کے درمیان ہو، یا بندہ اور اللہ کے درمیان ہو، تو اس سے عقد کہتے ہیں. عقد نکاح ہمارے ان کے درمیان یہ عقد ہو گئی ہے. اور عقیدہ کہتے ہیں کس سے؟ بہت اہم بات ہے اور اس سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ عقیدہ کس سے کہتے ہیں. جیسے آج مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ ایمان کس سے کہتے ہیں، آج مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کس سے کہتے ہیں، آج مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ ایمان بالغیب کس سے کہتے ہیں، آج مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ الہ عربی زبان میں کس سے کہتے ہیں، آج اس مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ معبود کس سے کہتے ہیں، کیونکہ سیکھا نہیں، اس کو سیکھنے کی چیز سمجھا نہیں. لیکن آج مسلمان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عقیدہ کس سے کہتے ہیں. فرمایا عقیدہ کہتے ہیں ایسا فیصلہ اور نظریہ، ایسا فیصلہ اور نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے کہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. ایسا فیصلہ اور نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. عقیدہ کہتے ہیں ایسا فیصلہ اور نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں شک کی گنجائش، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو. یعنی یوں سمجھ لیجیے اعتقاد، پختہ خیال، یقین کامل، ناقابل تردید نظریے کو عقیدہ کہتے ہیں. اور مذہب میں، اصطلاح شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں کسی بات کا پختہ یقین و اعتقاد جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. عقیدے کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے. دو باتیں سمجھ میں آنی کی ہے. ہمارے جو مذہب ہے، مذہب کی اصطلاح میں اور اصطلاح شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں کسی بات کا پختہ یقین اور اعتقاد جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے خدا کے وجود کا، خدا تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتقاد، عقیدہ رکھنا، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح پیغمبروں کی بعثت ہے، اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان کا عقیدہ رکھنا، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. یا آپ یوں سمجھے ایمان، عقیدہ اور توحید کا عمل سے تعلق نہیں ہے، ان تینوں کا تعلق دل سے ہے. اسی وجہ سے مرید کو جو پیر صاحب کا ہوتا ہے معتقد کہتے ہیں.
इरादत मंद, अकीदत मंद। अल्लाह न करे, बाद लोग कहते हैं ना, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, बड़ा जबरदस्त जुमला है, वो ये है कि बसा औकात अकीदत में अकीदत लोग खो जाते हैं, अकीदत में अकीदा खराब करते हैं कि हमारे शेख ने यूं फरमाया और यही ठीक है। नहीं, हमारे शेख सबसे बड़े इस उम्मत के जो शेख है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा बस। इसलिए फरमाया आइडियल बनाने में हमें सिर्फ और सिर्फ जो आइडियल बनाना है, नमूना के तौर पर जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है अकीदे में, अकीदत में, वो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया इताअत सिर्फ अल्लाह का हक है बस, मुताए हकीकी सिर्फ अल्लाह की जात है, और नबी की इताअत भी अल्लाह के हुक्म की वजह से है। फरमाबरदारी सिर्फ अल्लाह ही का हक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत हम करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया कि मैंने नबी को इताअत के लिए भेजा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताबिनिल्लाह। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ईमान वाला अल्लाह रसूल की इताअत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकीदा किससे कहते हैं और अकीदा का मतलब क्या है, और कहीं अकीदत में हमारा अकीदा खराब नहीं हो रहा हो, ये लफ्ज याद रखना है, बहुत अहम जुमला है ये। अकीदत मंदी में गुलू करना, इससे बचना। तो ये पहली बात होगी कि अकीदा किससे कहते हैं। और दूसरी बात, तौहीद किससे कहते हैं? तौहीद किससे कहते हैं? तौहीद का लफ्ज निकला है वाव हा दाल, वहद यहीदु से। वहद यहीदु के माने होते हैं तन्हा होना, या यूं कह सकते हैं नंबर 2 अकेला होना, एक होना। और तौहीद कहते हैं अल्लाह की अपनी जात और तमाम सिफात में एक होने पर ईमान, अहले जाहिर की इस्तिलाह में, और अहले बातिन की इस्तिलाह में और अहले बातिन की नजर में अल्लाह जल्ल शानहू की जात आली के मुतालिक जहन में और ख्याल में आने वाले हर तस्वुर से अल्लाह को अलग करना और उसके असल पर एतमाद करते हुए नतीजा निकालना। यानी जहनी तस्वुरात, जितने ख्यालात जहन में आते हैं, अल्लाह की जात सिफात को अलग रखना। इमाम गजाली रहमुल्लाह फरमाते हैं तौहीद किससे कहते हैं? फरमाया तौहीद के दो चिल्के हैं और एक तौहीद की हकीकत है। तौहीद जौहरुन नफीसुन व लहू किशरान। तौहीद जो कहते हैं ना अकीदे तौहीद, आप पूछेंगे ना तौहीद किससे कहते हैं तो उसको पता नहीं होता। अकीदे तौहीद, अल्लाह को एक मानना, क्या मतलब? जात में भी तन्हा, सिफात में भी तन्हा। अब अल्लाह की सिफात में से मसलन मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अल्लाह की 99 नाम है, जो इसको याद करेगा, हदीस में है मन अहसाहा दखल अल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। उन 99 नामों में से अल्लाह पाक की एक सिफत तरजीक भी है कि अल्लाह राज़िक है, और एक सिफत अलमुअती भी है, देने वाला। एक सिफत अल्लाह की अलमाने, रोकने वाला भी है। लेकिन अगर किसी से कुछ मांगा वो उसने नहीं दिया तो उससे नाराज, और किसी से कुछ मांगा तो उसने दिया उससे राजी। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के मवाइज में है, जिसने दिया देने पर उसकी तारीफ करना यह भी शिर्क है, और जिसने नहीं दिया न देने पर उसको बुरा भला कहना यह भी शिर्क है। कि आप अल्लाह की सिफत में सिफत देने में अलमुअती में इसको शरीक समझ रहे हैं, और अलमाने रोकने में इसको शरीक समझ रहे हैं। इसी तरह राजिक है, इसी तरह रब है, जितने अल्लाह की सिफात है। जिस तरह अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, इसी तरह अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं।
تو فرمایا توحید کس سے کہتے ہیں؟ امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں بہت اہم بات ہے یہ سمجھ میں آ گیا، باقی باتیں آگے سمجھنے بہت آسان ہوں گی۔ ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ توحید ایک قیمتی جوہر ہے، اس کے دو چھلکے ہیں، وَلَهُ قشران۔ پہلا چھلکا اس کا کیا ہے؟ القشر الاول، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، زبان سے کہنا یہ توحید کا چھلکا ہے۔ چھلکا کا مطلب جیسے اخروٹ کا چھلکا، بادام کا چھلکا، پستے کا چھلکا، کیلے کا چھلکا، یہ چھلکا ہے۔ فرمایا زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ چھلکا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور نمبر دو فرمایا دوسرا چھلکا، والقشر الثانی، دل سے تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب۔ پھر فرمایا پھر توحید کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا توحید کہتے ہیں وہ دیکھنا، رؤیتن، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ سارے واسطوں سے، ساری ذریعوں سے کٹ کر ایک اللہ کی ذات علی کی طرف ہو جائے۔ رؤیتن تنقطع التفاته عن الوسائط والاسباب، ہر چیز کو براہ راست اللہ کی طرف سے سمجھنا۔ اس کے دوسرے الفاظ میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ توحید اور ایمان وہ نور ہے، توحید اور ایمان کی حقیقت وہ نور ہے جو دل میں اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردوں کے دور ہونے کی وجہ سے حاصل ہو۔ توحید اور ایمان وہ نور ہے جو دل میں اللہ اور بندے کے درمیان پردوں کے دور ہونے سے حاصل ہو، پھر سب کچھ براہ راست انسان کو اللہ کی طرف سے نظر آتا ہے، مخلوق سے پھر وہ کچھ ہونے کو سمجھتا نہیں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کی طرف اپنے دل کو کے رخ کو موڑا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے دل کے رخ کو اس خالق کے کائنات کی طرف موڑا ہے جس نے جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے۔ یعنی میں نے اپنے دل کے رخ کو مخلوق کے سے خالق کی طرف موڑا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف موڑا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ وما انا من المشرکین۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل اللہ، پھر ان کو چھوڑ دیے، ثم ذرہم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایمان میں کامل اکمل تھے، اس لیے وہ مخلوق کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، بعد میں تفصیل بتاؤں گا اس کی، کہ جو آج کا جو سبق ہے ذرا پہلے اس کے بارے میں آ جائے کہ ایمان۔ اور اچھا یہ بتائیں آپ لوگ، جب ہمارا یہ ٹائم ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نے بتانا ہے ایمان کی اہمیت اتنی ہے کیوں، وجہ کیا ہے؟ تیسری بات، ایمان کس سے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بتایا عقیدہ کس سے کہتے ہیں، دوسرا بتایا توحید کس سے کہتے ہیں، اور تیسرا بھی بتا رہا ہوں ایمان کس سے کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، ایمان کے معنی ہے امن دینا، بے خوف ہونا۔ اور ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، جب اس کے بعد بازیر بھی آ جاتا ہے یا لام زبر اللہ آ جاتا ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں کس سے ہے؟ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل سے ماننے کا نام، دل سے جان کر ماننے کا نام ایمان ہے۔ اجمالاً، ایمان مجمل میں، فیما علم اجمالاً، جس کا علم اجمالی ہو، اور تفصیلی طور پر جس کا علم تفصیلی ہو، تفصیلاً فیما علم تفصیلاً۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو من وعن، دل سے جان کر ماننا اجمالی طور پر، جس کا علم ہمیں اجمالی طور پر ہو، اور تفصیلی طور پر جس کا علم ہمیں تفصیلی طور پر ہو۔ یہ تو آپ اہل علم کو سمجھا سکتے ہیں اس انداز میں، لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہیں گے ایمان کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے،
کہ ایمان کہتے ہیں سب کچھ کو براہ راست اللہ کی طرف سے سمجھنا. کیا مطلب؟ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کے ذات علی سے سب کچھ ہونے کا یقین. مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کے ذات علی سے سب کچھ ہونے کا یقین. اللہ ہر غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ہر غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ ہر غیر کے بغیر، دیکھو ہر غیر کے بغیر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک اپنے کرنے میں الصمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی وسیلے کا، کسی ذریعے کا. اسے فرمایا اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب اللہ کے ہر صفاتی نام کے ساتھ اللہ کے دو نام ملانے پڑیں گے. اس کو بولنا پڑے گا روزانہ، اس کو سننا پڑے گا، پھر ایمان بنے گا. دیکھو ایک ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ایمان کا علم ہے، ایک ایمان کا علم ہے، ایک ایمان کی صورت ہے، ایک ایمان کے الفاظ ہے، ایک ایمان کی حقیقت ہے. میں آج آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا تھوڑا سا انشاءاللہ، اپنے وقت کے اندر جتنا ہو گیا ہوگا، پھر آگے آہستہ آہستہ چلتا رہے گا. تو پہلے نمبر پر آپ کو یہ سمجھ میں لانا ضروری ہے کہ ایمان کس سے کہتے ہیں، اور اللہ کے صفاتی نام دو کون سے ملانے پڑیں گے. صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے القادر، اور دوسرا نام ہے الصمد. القادر، الصمد. القادر، الصمد. قادر کس سے کہتے ہیں؟ المقتدر یوں کہنا ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں کہنا پڑے گا کہ اللہ پاک مثلا رب ہے، اللہ پالتے ہیں. بھائی کیسے پالتے ہیں؟ فرمایا اپنی قدرت سے پالتے ہیں. القادر ہے، المقتدر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرہ ہے. آگے بولنا ہوگا اللہ پالنے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی سبب، کسی ہیلے کا محتاج نہیں، اس لیے کہ الصمد ہے. یہ میں نے جو بتایا کہ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا. اب الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد تو ہے، ٹھیک ہے، بے نیاز. بے نیاز اس کا آدھا فرمایا، بے نیاز اس کا آدھا ترجمہ ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے نراد ہار. ہندی میں نراد ہار جس کا معنی ہے، نراد ہار کا مطلب جس کے سب کام سب کے بغیر ہو اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر ہو نہ سکے، اس کو نراد ہار کہتے ہیں. سمد اس کو کہتے ہیں، سمد کے اصل معنی ہے نراد ہار. آج ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وسیلوں کے ساتھ، کہ اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، رازق اللہ ہے، دکان کے بغیر نہیں دے سکتا. گھر کا نظام اللہ چلاتے ہیں، میاں کے بغیر نہیں، باپ کے بغیر نہیں، میرے بغیر نہیں. یہ سب کے سب شرک ہے، اللہ معاف فرمائے. آگے چل کر کے اس کی پر بات کریں گے. تو ایمان کس سے کہتے ہیں؟ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین. مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کے ذات عالی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو من وعن ماننا، حضور کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے من وعن ماننا. اجمالی طور پر جس کا علم ہو اجمالی طور پر، اور تفصیلی طور پر جس کا علم ہو اس کو تفصیلی طور سے ماننا. ماننے کا نام ایمان ہے. آسان الفاظ میں، عام فہم انداز میں نے آپ کو سمجھایا کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ کے ذات علی سے ہونے کا یقین. مخلوق کس سے کہتے ہیں؟ سوال، مخلوق کس سے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے بتوں سے نہ ہونے کا یقین. صرف بت نہیں ہے، مخلوق کے تین درجے ہیں، یہ یاد رکھنا ہوگا. پہلا درجہ انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت سے نہ ہونے کا یقین. پہلا درجہ انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت سے نہ ہونے کا یقین. یہ پہلا درجہ ہے مخلوق کا، کیونکہ بت انسان کے ہاتھ کے محتاج ہے. دوسرا درجہ، بت انسان کے ہاتھ کے محتاج ہے کس چیز میں؟ نقل و حرکت میں محتاج، صفائی میں محتاج، بڑھاپے وہ مکی اڑانے میں محتاج. قرآن میں فرمائیے ساری جمع ہو جائے یہ ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے. لَوِ اجْتَمَعُوا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اور اگر مکی ان سے کچھ لے بھی جائے تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. اللہ نے آگے فرمایا طالب بھی
اور مطلوب دونوں کمزور. ضعف الطالب والمطلوب. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب. اگر مکی کچھ لے جائے بھی تو بت ہمارے ہاتھوں کا محتاج. یہ پہلا درجہ ہے مخلوق سے نہ ہونے کا. دوسرا درجہ مخلوق سے نہ ہونے کا مطلب لوگ کہتے ہیں نا مخلوق سے نہیں ہوتا, مخلوق سے نہیں ہوتا, لیکن سارا دن مخلوق کے پیچھے لگا ہوا. کیسے؟ دوسرا درجہ انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کسی چیز سے نہیں ہوتا. دکان سے لے کر ایٹم بم تک ان سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ سب انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. اب ذرا اگر غور کر لے بندہ, یوں کہے کہ دیکھو بھائی بت سے نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاتھ کا محتاج ہے. اچھا دکان سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دکان اور بت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. دکان خود کھلتی ہے نہیں, خود بند ہوتی ہے نہیں, خود چلتی ہے نہیں, خود صفائی ہوتی نہیں, خود اس کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں. دکان بھی محتاج, بت بھی محتاج. فرمایا مخلوق سے ہونے کو سمجھنا ایسا ہے جیسے لنگڑے کو مدد کے لیے لنگڑا دے دیا جائے, محتاج. فرمایا محتاج پر محنت کر کے اس سے ہونے کو سمجھنا اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دکان پر محنت کریں گے تو دکان دے گا. اللہ معاف فرمائے. ہمارا جو یہ شرک ہے نا, اس وقت ان اسباب کا شرک ہے, خاص طور پر مسلمانوں میں. اللہ پاک معاف فرمائے. تو دکان اور بت میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں بت سے نہیں ہوتا, دکان سے تو ہوتا ہے. جس چھوٹی دکان والی کی چھوٹی کامیابی, بڑی دکان والے کی بڑی کامیابی. چھوٹے فیکٹری والے کی چھوٹی کامیابی, بڑی فیکٹری والے کی بڑی کامیابی. بت سے نہیں ہوتا لیکن دکان سے ہوتا ہے. یہ 1000% غلط ہے. اور تیسرا درجہ مخلوق سے نہ ہونے کا, اللہ پاک نے جتنی مخلوقات کو بنایا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک چونٹی تک یہ سارا مخلوق ہے. میں بھی مخلوق ہوں, اس میں سے میں بھی داخل ہوں. حکومت بھی مخلوق ہے, وزارت بھی مخلوق ہے, تجارت بھی مخلوق ہے, مال بھی مخلوق ہے, سارے مخلوقات ہیں. ان سب مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اس کا نام ایمان ہے. ان تینوں کو نفی کرنی ہوگی. انسان کے بنے ہاتھ کے بنے ہوئے بت سے بھی نہیں ہوتا, انسان کے بنے ہوئے کسی ہاتھ کے بنے ہوئے کسی چیز سے نہیں ہوتا جس میں دکان فیکٹری سب کچھ داخل ہے. اللہ کی بنی ہوئی مخلوق وہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہو. اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے, اس حال میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. بولا تیری کوئی ضرورت ہے؟ حل لک حاجہ. فرمایا جی ہاں. قال نعم, لیکن تجھ سے نہیں. اما الیک فلا, ہاں اللہ سے ہو. اما من اللہ فبلا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ مانگ تو صحیح. قال سلہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا میرا حال کا جاننا میرے مانگنے کے لیے کافی ہے. حسبی سؤالی علمہ بحالی. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان میں معیار بنایا, امام بنایا ہے. توحید میں امام ابراہیم علیہ السلام ہے. انی جاعلک للناس اماما قرآن میں. اس لیے فرمایا قرآن میں وہ آدمی جنت میں جائے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا, صحیح دل لے کر کے آئے گا. قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا, نہ بیٹے فائدہ دے گا, ہاں جو قلب سلیم لے کر گیا. قلب دل کو کہتے ہیں, سلیم صحیح سالم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اب فرمایا اس کی کوئی مثال تو بتاؤ, کوئی اگزامپل, کوئی مثال جس کا قلب سلیم تھا, وہ کون تھا؟ تو اللہ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمایا. قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ان من شیعتی ابراہیم, جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر گیا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور قلب سلیم میں کیا ہے؟ ساری مخلوق, نظر آنے والی مخلوق, نہ آنے والی مخلوق, فرشتے, نظر آنے والی مخلوق, نظر نہ آنے والی مخلوق, مشاہد غیر مشاہد کہتے ہیں اس کو. نظر آنے والے کو مشاہد اور نہ آنے والے مخلوق کو غیر مشاہد. سب کی نفی کرنی ہوگی کہ ان سے نہیں ہوتا, فرشتوں سے بھی نہیں ہوتا, انسانوں سے بھی نہیں ہوتا, صرف ایک اللہ کی ذات علی سے ہوتا ہے. فرمایا جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان سارے واسطوں کو, سارے ذریعوں کو کینچی سے کاٹ دیتا ہے, ختم. لا, یہ کی کینچی ہے, لا الہ, یہ کینچی ہے, یہ کاٹتا ہے سب غیر کو. جب یہ کاٹتا ہے تو اللہ پاک پھر براہ راست اس کی مدد فرماتے ہیں.
جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان سارے ذریعوں کو، سارے واسطوں کو کاٹتا ہے، تو پھر براہ راست اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اپنی گرمی اور ضرر والی صفت کو چھوڑ کر. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ میں دونوں صفتیں ہیں، لیکن صرف ابراہیم کے لیے نہیں. رسیاں جلائی، آپ کا ایک بال نہیں جلا سکے. کیوں؟ اعلیٰ ابراہیم کا لفظ تھا. آگ میں دونوں صفتیں برقرار ہے اوروں کے لیے سوائے ابراہیم کے علیہ السلام کے. مقصد، مخلوق اس حقیر وجود کا نام ہے جس سے ہوتا کچھ نہیں. مخلوق اس حقیر وجود کا نام جس سے ہوتا کچھ نہیں. مخلوق اس حقیر وجود کا نام جس سے ہوتا کچھ نہیں، اور اللہ اس ذات کا نام جس سے ہوتا سب کچھ ہے. اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام ایمان ہے. آگے انشاءاللہ یقین کس سے کہتے ہیں، یقین کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کس سے کہتے ہیں، ایمان میں یہ آہستہ آہستہ آتا رہے گا. لیکن آگے میں اور کچھ آج کے سبق کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی اہمیت کیوں اتنی ہے. ایمان کا لفظ قرآن میں 879 مرتبہ آیا. 879 مرتبہ ایمان کا لفظ. کہیں لفظ مومن، کہیں یؤمنون، کہیں آمنو، کہیں آمینو. اس طرح کا لفظ قرآن میں 889، 879. اور مومن کا لفظ قرآن میں 26 مرتبہ ہے. مومن کا لفظ قرآن میں 26 مرتبہ ہے. ایمان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ فرمایا عمل کی جو بنیاد ہے نا، چند چیزیں بنتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگوں میں عمل کیوں نہیں ہے. آپ سوال کریں گے لوگوں سے، میں اس لیے سوال کے انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بندے کو سمجھ میں ذرا بات جلدی آ جاتی ہے. آپ بعض لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھئی آج کل لوگوں میں عمل کیوں نہیں ہے، کیا علم کی کمی ہے؟ نہیں، علم کی کمی تو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ علم کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان دین پر چل نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا. مثلا ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے چاچا کی بیٹی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھوپھی کی بیٹی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ کی بیٹی سے پردہ کرنا فرض ہے. ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے تقریباً. اور ہر عورت کو یہ معلوم ہے چاچا کے بیٹے سے پردہ کرنا فرض ہے، پھوپھی کی بیٹے سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ کے بیٹے سے پردہ کرنا فرض ہے. لیکن کرنے والے کتنے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھیں گے، ان سے پردہ نہ کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مفتی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، تبلیغی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو، علم تو ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے. کرنے والے کتنے ہیں؟ علم ہے، عمل نہیں ہے. تو علم کی بنیاد پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، دین پر چل نہیں سکتا. علم تو ہے ان کے پاس. نمبر دو، عجیب زبردست بات، غیبت کرنے والے نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں ہے. ایک نے ایک آدمی کے متعلق بات کی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مومن نہیں. اس نے کہا میں تو کتاب اللہ کا ماننے والا، آمن تو بھی کتاب اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا مومن نہیں. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. روزانہ ہمارا مشغلہ ہی غیبت ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ہمارا مشغلہ ہی غیبت ہے. بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر غیبت، لوگ بازاروں میں غیبت کرتے ہیں، دیندار طبقہ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو غیبت، آپ بتائیں، غیبت کرنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ زبان سے ایمان لانے والو، یا معاشر من آمن بلسانہ
جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو، لا تغتابوا المسلمین۔ غیبت کا مطلب یہ ہے میں زناکار ہوں، آپ نے میرے بارے میں بتایا یہ زناکار ہے، یہ غیبت ہے، اور اگر میں زناکار نہیں تھا، آپ نے بولا یہ زناکار ہے یا چور ہے، تو یہ، اور میں چور نہیں تھا، تو یہ کیا ہے؟ بہتان بھی ہے، غیبت بھی ہے۔ حقیقت بیان کرنا کسی کے عیوب کے متعلق جو اس کو ناگوار گزرے، وہ حقیقت بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں، میں تو حق بات کہہ رہی ہوں، میں تو حق بات کہتا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، یہی غیبت ہے۔ تو اب علم ہے، عمل نہیں ہے۔ صف اول کا نمازی ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ بہنوں کا حق دینا فرض عین ہے، عورتوں کو حقوق دینا میراث میں ترکے میں فرض عین ہے۔ دیکھو نماز کے بارے میں تو قرآن میں صرف اتنا آیا، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، رکوع کرو، ورکعو، سجدہ کرو، وسجدو، تفصیل احادیث میں آئی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے میراث کی پوری تفصیل، بہن کا کیا حق، بیوی کا کیا حق، بیٹی کا کیا حق بتایا قرآن میں تفصیل سے۔ فرمایا میراث تقسیم کرنا، بہنوں کا حق دینا فرض عین ہے، اور بہنوں کا حق کھانے والا خنزیر کا گوشت کھانے والا برابر ہے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے بات کی جب یہ، تو آگے سے کہنے لگے یار اتنی سختی تو نہیں ہوگی، میں کہ اتنی سختی ہے وہی قرآن، سختی تھوڑی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب صف اول کا نمازی ہوگا، امام کے پیچھے تکبیر کہنے والا ہوگا، نماز پڑھانے والا ہوگا۔ ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا، ہم نے اس سے پوچھا، تقریباً وہ 99% نمازی، تمہارے ہاں بہنوں کو حقوق حق دینے والے کتنے؟ بولے 1% بھی نہیں، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر کوئی بھی انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ بے نمازی کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، بے نمازی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ خور کو، جو روزہ نہیں رکھتا، اس کو پتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں چاچا کی بیٹی کے یہاں جانے کو، پوپی کے یہاں بیٹی کے یہاں جانے کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ ایک نامحرم مرد سے بات چیت کرنا حرام ہے، اسی طرح چاچا کے بیٹے سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، علم ہے اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو علم کی وجہ سے کوئی بھی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ نمبر 2، بدنی طاقت سے کوئی بھی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ فجر میں بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، جوان کم ہوتے ہیں۔ بوڑھی ماں رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھتی ہے، اور جوان بیٹیاں بہنیں سوئی رہتی۔ بوڑھا باپ رات کو تہجد پڑھتا ہے، جوان بیٹے۔ اگر بدن کی قوت سے کوئی انسان دین پر چلتا تو جوان فجر میں زیادہ ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والی نوجوان مرد عورتیں زیادہ ہو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو بدن کی قوت سے بھی کوئی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ نمبر 3، مال کی قوت کے بقدر کوئی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ جون جولائی کے روزوں میں ہم ایک جگہ جاتے تھے دوپہر کے وقت، وہ تک برتے تھے ریتی بجری کا، پھر بھی روزے سے ہوتے تھے۔ غریب طبقہ دیہات میں جون جولائی میں پانی لگا رہا ہوگا اپنے کھیت میں، لیکن روزہ رکھا ہوگا۔ آئی سی گاڑی، اے سی گاڑی میں بھی اسی لگی ہوئی ہے، اور گھر میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، لیکن بس سر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ سے رکھا نہیں جاتا۔ اگر اسباب وسائل کی بنیاد پر لوگ دیندار بنتے تو آج کے مالدار سب کے سب 100% دیندار ہوتے ہیں۔ تو وسائل کی بنیاد پر بھی کوئی دین پر نہیں چل سکتا۔ اور نمبر 4 فرمایا زبردستی کی بنیاد پر بھی کوئی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ وقتی طور پر چلے گا جب وہ زبردستی مجبور کرنے والی، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کیا ہم تم پر لازم کرے، انلزمکموہا، تم مجھ سے ناگوار سمجھتے ہو، وانتم لہا کارہون، کیا مطلب؟
بڑی اہم بات ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے کہ زبردستی کی بنیاد پر کوئی انسان دین پر نہیں چل سکتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے تھے اجتماعی محنت سے اجتماعی فساد آتا ہے اور انفرادی محنت سے امت بنتی ہے۔ مثالیں دی پھر انہوں نے بڑی زبردست، کیسے مثلا فرمایا بڑی قربانیاں ہوئی، روس کو بگایا گیا، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی انہوں نے اس سے بھی بدتر اعمال کیے۔ ہمارے ایک اور مولوی صاحب تھے، وہ قصہ سنانے لگے، انہوں نے عجیب بات فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی۔ وہ بات یہ فرمائی کہ مکہ میں شاہ فیصل کے زمانے میں ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگا۔ دوسرے نے کہا بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اللہ کی نماز بغیر وضو کی نہیں ہوتی، لیکن شاہ فیصل کی نماز بغیر وضو ہو جاتی۔ فرمایا اگر گھر میں بھی زبردستی کوئی دینی ترتیب لاؤ گے تو اس طاقت کے دور ہونے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، وہ برائی دوبارہ آئے گی۔ فرمایا ترغیب سے، دعوت سے جو برائی دور ہوگی وہ لازوال ہوگی۔ ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی انسان دین پر چل نہیں سکتا۔ زبردستی، دین میں زبردستی نہیں ہے، نہ دین زبردستی پھیلا ہے۔ دین دنیا میں جو پھیلا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تلوار کے نوک سے 100% ٹھیک نہیں، یہ عیسائیوں کے ایک فرقہ ہے، اس کا نام آرا پاریون کا، انہوں نے یہ بات مشہور کر لی دنیا میں دین جو پھیلا ہے وہ تلوار کے نوک سے، ایسا نہیں۔ جبکہ دین جو پھیلا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے، کردار سے پھیلا ہے دنیا میں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 15 منٹ حیات الصحابہ کے ہوں گے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت اور ان کا ایمان و کردار ہمارے سامنے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔